बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं फ़तह मक्का क्यों, कब और कैसे बना, इससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सुलह हुदैबिया में कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान अमन मुआहदा हुआ, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि जो भी क़िबला कुफ़्र मक्का से ताल्लुक़ रखना चाहे वो रखे और जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखना चाहे वो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखे। इसी बिना पर कबीला बनी बकर ने कुरैश से और कबीला बनी खुज़ा ने मुसलमानों से ताल्लुक़ कायम किया। इन दोनों कबीलों की आपस में दुश्मनी थी। सन 8 हिजरी में मक्का के अंदर कबीला बनी बकर के लोगों ने कुफ़ार मक्का के साथ मिलकर कबीला खुज़ा के लोगों पर हमला कर दिया। जब कबीला खुज़ा के लोग अपनी जान बचाने के लिए हरम काबा में गए तो इन सालिमों ने वहाँ भी उनको कत्ल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए पुकारना शुरू किया। हज़रत बीबी मैमूना का बयान है कि एक रात हज़रत काशाने नबूवत में वज़ू फरमा रहे थे कि एकदम बिल्कुल नागहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा फरमाया, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं तुम्हारे लिए बार बार हाजिर हूँ। फिर इरशाद फरमाया कि नुसरत नुसरत नुसरत, तुम्हें मदद मिल गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू खाने से निकले तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में किससे गुफ्तगू फरमा रहे थे? तो इरशाद फरमाया कि ए मैमूना, गज़ब हो गया, मेरे हलीफ बनी खुज़ा पर बनी बकर और कुफ़ार कुरैश ने हमला कर दिया है और इस मुसीबत और बेकशी के वक्त मैं बनी खुज़ा ने मुझे वहाँ से चिल्ला कर मदद के लिए पुकारा है और मुझसे मदद तलब की है और मैंने उनकी पुकार सुनकर उनकी दरस बांधने के लिए उनको जवाब दिया है। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, दूरी नज़दीक से सुनने वालों, वो कान काने लाल करामात पे लाखों सलाम। अगली सुबह बनी खुज़ा को सरदार 40 लोगों के साथ मदीना शरीफ आ गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या सुनाया और कहा कि आपके साथियों के साथ ऐसा क्यों किया गया। अब फरमाया गया, अब आपका क्या हुक्म है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पास अपना कासिद भेजा और 3 शर्तें पेश फरमाई कि इनमें से कोई एक शर्त कुरैश मंजूर कर ले। नंबर 1, बनी खुज़ा के मक़तूलों को खून बहा दिया जाए। नंबर 2, कुरैशी कबीला बनी बकर की हिमायतों से अलग हो जाए। नंबर 3, ऐलान कर दिया जाए कि हुदैबियों को मुआहिदा टूट गया, जिसके जवाब में कुर्ता बिन अब्द उमर ने जवाब दिया कि ना हम मुकाबलों के मुआवज़ा देंगे और ना ही हलीफ कबीले बनी बकर की हिमायत छोड़ेंगे। हाँ, तीसरी शर्त हमें मंजूर है और हम ऐलान करते हैं कि हुदैबिया का मुआहिदा टूट गया। ये सुनकर सफ़ीर वापस आ गए। उनके जाने के बाद कुफ़ार मक्का को एहसास हो गया कि उन्होंने क्या गलती की है और जंग से बचने के लिए हज़रत अबू सुफियान को मदीना भेजा, मगर उनकी बात ना बनी और वो खाली हाथ लौटे। मक्का शरीफ पर हमला कैसे हुआ? नाज़रीन, इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। गर्ज़ 10 रमज़ान सन 8 हिजरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 10,000 का लश्कर और अनवर साथ लेकर मक्का में तशरीफ़ ले गए रवाना हुए। बाज़ रिवायतों में है कि फ़तह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 का लश्कर था। इन दोनों रिवायतों में कोई तर्स नहीं है। हो सकता है कि मदीना से रवानगी के वक्त 10,000 का लश्कर रहा हो, फिर रास्ते में बाज़ काबिल इस लश्कर में शामिल हो गए हो तो मक्का पहुंचकर इस लश्कर की तादाद 12,000 हो गई हो। बहरहाल मदीना से चलते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम रोज़
مقدار کے مقام قمید میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب اور سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا معاف کر دیا۔ اسلامی لشکر مکہ کے باہر پڑے ڈال چکا تھا، جسے دیکھ کر کفار مکہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ حضرت عباس اپنی قوم کے لیے فکر مند تھے اور اسی وقت آپ کو ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ نظر آئے، جو اسلامی لشکر لے کر کی حالت جاننے آئے تھے۔ حضرت عباس ان تینوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ساتھ ہی کفار مکہ کی طرف سے ہتھیار ڈالنے اور اپنی ہار ماننے کے اعلان بھی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال بعد مکہ میں آمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی یعنی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان قبہ نبوی تھا۔ ہجرت کے 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مکہ پہنچے تھے۔ رحمت للعالمین کی رحمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے ایمان ہوگا، اسے امان ہوگا۔ جو شخص بھی خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اسے امان ہے، جو شخص بھی ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ہے۔ مطلب کہ فتح مکہ کے دن تمام دشمنوں کو معافی دے دی گئی، صرف کچھ خوش نصیب ایسے تھے جنہیں معافی دی گئی، وہ یہ ہیں: عبدالعزیٰ بن خطال، حویراث بن نقیس، حارث بن طلاتلہ، مقیس بن سبابہ اور قریبہ۔ مکہ میں داخلے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گئے، بتوں کو پھینکا، نفل و شکرانے کی نماز ادا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کو نیچے ہیں۔ صرف کعبے کی تولیات اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کو، غرور اور خاندانوں کی افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا دوسرا ٹاپک ہے یوم فتح مکہ، ایک نیا سبق، ایک نئی سوچ۔ فتح مکہ صرف ایک جیت نہیں، ایک انقلاب ہے۔ 20 رمضان ہجری کا دن صرف ایک جنگ کی جیت نہیں بلکہ انسانیت، معافی اور انسان کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو کوئی بدلہ لیا، نہ ہی کسی پر ظلم کیا، بلکہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ جس شہر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر ظلم کیا، وہی شہر جب ان کے قدموں میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا: آج تم سب کے لیے معافی ہے، تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے اسلام کی اصل تعلیم، معافی، انسان اور محبت۔
انسانیت، انصاف اور محبت۔ آج کے مسلمان اس سے کیا سیکھے؟ غصہ نہیں، صبر اور عقل سے کام لو، انتقام نہیں، بہترین اخلاق کا اظہار کرو، اپنی تعلیم اور مذہبی علم کو مضبوط بناؤ، اپنی کمیونٹی کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرو۔ انڈین مسلمز کے لیے ہمت کا پیغام۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے بدلے انصاف اور نفرت کے بدلے محبت کا ثبوت دیا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمت، عقل مندی اور ایمان سے کام لینا اصل جیت ہے۔ تعلیم اور حکمت کا ہتھیار۔ اسلام صرف جذبات نہیں بلکہ حکمت کا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صرف جذباتی ہونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ہمیں تعلیم، یونٹی اور پازیٹیو ایکشن کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا۔ دعا اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ دعا اور عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اپنی کمیونٹی کو بہتر مستقبل کے لیے کام کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ کال ٹو ایکشن۔ آج کا دن صرف ایک تاریخی واقعہ یاد کرنا نہیں بلکہ اس سے سیکھنے کا وقت ہے۔ معافی اور حسن اخلاق کو اپناؤ، تعلیمی اور پر فوکس کرو، اسلام کا اصل پیغام کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہو۔ اگر اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری اسی طرح کی اور بھی نئی ویڈیوز کے لیے آپ کو فوراً دیکھنے کو ملیں۔ جزاک اللہ خیرن۔